السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں اتر پردیش کے ضلع بجنور کے موضع رتن پورہ میں، جہاں مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض الاسلام کی انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک تعلیمی تبلیغی اصلاحی اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں علماء اکرام کے دینی اصلاحی بیانات کے ساتھ ساتھ مدرسہ حاجہ کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ اور فارغ حفاظ اکرام کی دستار فضیلت بھی عمل میں آئی۔ اس اجلاس عام کے نگراں حضرت قاری محمد ارشاد صاحب شریف نگری رہے، جبکہ حمایت و قیادت بالترتیب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اور حضرت مولانا محمد کامل صاحب قاسمی نے فرمائی۔ نظامت کے فرائض فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب قاسمی نے بخوبی انجام دیے۔ مسند صدارت پر ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا شیخ عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز رہے۔ اس دینی اصلاحی اجلاس عام کے کنوینر رہے مدرسہ حاجہ کے محتمم حضرت قاری محمد سہیل صاحب، جبکہ نائب کنوینر رہے حضرت قاری محمد کاشف صاحب ناظم مدرسہ حاجہ، اور معاونین خصوصی رہے عالی جناب حاجی محمد اقبال صاحب نائب محتمم مدرسہ حاجہ، عالی جناب محمد یاسین صاحب خزانچی مدرسہ حاجہ، عالی جناب ماسٹر محمد قاسم صاحب نائب خزانچی مدرسہ حاجہ، عالی جناب حاجی مہدی حسن صاحب محتمم مسجد جمال شاہی رتن پورہ۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا شہزاد عالم صاحب قاسمی، عالی جناب قاری محمد مرتضی صاحب قاسمی امام خطیب مسجد جمال شاہی رتن پورہ، جناب محمد سلمان صاحب اور جناب شاہ نواز انصاری صاحب نے بھی اس جلسے کو کامیاب بنانے میں قدم در قدم انتظامیہ کا ساتھ دیا۔ بہت مختصر ہے، آئیے اس خطیب کے در احساس پر دستک دے جو ظلمت مدائے دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم میں ایمان و یقین کی روح پھونک دے دیتے ہیں، جو اگر آیات قرآنیہ کی تفسیر کی طرف مائل ہو تو حقائق و معارف کے جواہر بتاتے ہیں، اور اگر احادیث نبویہ کی شرح کی طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ہے ابر بارہ ہے، میری مراد ہے میدان خطابت کے عظیم شہ سوار حضرت مولانا مفتی محمد توحید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد فقہ و ادب جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد۔ میں حضرت والا کا ان مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ تیری اکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری اکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس فبائقه دخل الجنة،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ قابل قدر علماء کرام اور بہت ہی معزز سامعین نظام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ پر اتری ہوئی کتاب آخری کتاب ہے۔ اب کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دستور اور منشور کی کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی قانون نہیں آئے گا۔ اب نبوت چلے گی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب قانون اور منشور ہوگا تو کتاب اللہ ہوگا۔ اب دستور اور منشور اور قانون ہے تو کتاب اللہ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر، کوئی نیا اصول قیامت تک نہیں آئے گا۔ انسان انہی اصولوں پر چل کر کے کل کامیاب ہوا تھا، اور اب بھی اگر ان اصولوں کو اپنائے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر ان اصولوں سے ہیرا پھیری کرے گا، نظریں چرائے گا، زندگی دوسرے قوانین، دوسرے اصول، دوسرے دستور اور دوسری چیزوں کو اسوہ اور نمونہ اور رول ماڈل بنائے گا، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا بتایا ہوا اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس کی گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی۔ اب اللہ کو کسی کے حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، وہ قادر مطلق ہے، دنیا میں ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر کے نبوت کی تکمیل فرما دی، اور ان گمگشتہ راہ انسانوں کو جو پچھلے نبیوں کے دور دراز اوقات ہونے کی وجہ سے، ایک لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے، وہ ہدایت کا سرچشمہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور یکے بعد دیگرے نبیوں کے توسط سے آتا رہا اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہوا، اور دستور اور منشور ہم سب کو مل گیا۔ اب اللہ رب العزت والجلال نے اسی دستور کے ذریعے اس دنیا کو باقی رکھنا ہے۔ جب اس دستور پر عمل ختم ہو جائے گا، جب لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کائنات کو تہس نہس کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ اس دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم دنیا میں سرخروئی چاہتے ہو، تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں رہیں تو کامیاب ہو اور کل قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں، تو عزت کا تاج میرے سروں پر رکھا جائے، اور ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں، میدان محشر میں عزت کے ساتھ کھڑے ہوں، نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے، بائیں ہاتھ کی رسوائی اور ذلت سے ہماری حفاظت ہو، اور
اور ہم پلسراج سے آسانی سے گزر جائیں اور جنت میں داخلہ میرا مقدر بن جائے، تو اللہ رب العزت والجلال کے محبوب نے فرمایا تھا اے لوگو 3 کام کرو، اللہ رب العزت والجلال تمہیں اس دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں عزت کے ساتھ نوازے گا۔ کیونکہ جلسے کے ذمہ دار نے یہ کہا تھا کہ معاشرے کے اصلاحی پہلو اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تمہیں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگو 3 کام کر لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ نمبر 1، من اکل طیبا، انسان اپنی روزی روٹی حلال کر لے، حرام سے بچ جائے، حلال کو اپنا لے، حرام کو چھوڑ دے، حلال اپنی زندگی میں کارآمد کر لے، کیونکہ حلال رزق ہی وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جہاں عبادتوں کی تاثیر پیدا ہوتی ہے، تلاوت کا اثر پیدا ہوتا ہے، وقت لگانا عبادت میں کارآمد بنتا ہے، اور اگر رزق حلال درست نہ ہو، یہ فائد ہو جائے، حرام کی فکر ہو جائے، تو انسان کی ساری عبادتیں اکارت چلی جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ جب پیٹ میں رزق جائے گا تو آدمی عبادتیں کرے گا تو اس کا نور اس کے جسم پر، اس کے دل پر، اس کے قلب پر اثر انداز ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے جنت میں کامیابی کے لیے اور داخلے کے لیے اپنی روزی روٹی حلال کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ہم کو اور آپ کو نہیں، قرآن نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، اے اللہ کے برگزیدہ بندوں، اے رشی منیوں، پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ پھر نیک کام کرو، پہلے حلال رزق کھاؤ پھر قوم میں تبلیغ کرو پھر نیک کام کرو، تمہاری باتوں کا اثر ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نہیں، ان نبیوں کو جن کے بخشائے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو دنیا میں انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے اللہ رب العزت انہیں بھیجتا ہے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، حالات ناگفتہ بے ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے کنی کاٹ جائے گا، وہاں جو سوال و جواب ہوں گے ان سوالات کے جوابات، اور ان سوالوں میں سے 2 سوال وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ جب تک وہ کر نہیں جائیں گے تب تک انسان کے قدم میدان محشر سے ٹل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا رسول کہتا ہے لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما عمل۔ اے لوگوں، جب تک قیامت کے دن میدان محشر سے 5 چیزوں کے سوال کے جواب نہ دے لے گا تب تک انسان کے قدم ٹل نہیں سکتے ہیں۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے مال کمایا تو کس طریقے سے کمایا، اس سے دریافت کیا جائے گا تم نے مال کمانے کے بعد خرچ کیا تو طریقہ کیا تھا، آیا حلال تھا یا حرام تھا، آیا اچھا تھا یا غلط تھا، آیا صحیح طریقے سے ہے، گیا بھی صحیح طریقے سے یا نہیں گیا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے ایک شخص آتا ہے پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، ایسی حالت میں وہ وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، 2 گانا ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لوگ دیکھنے والے تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس کی حالت تو ناگفتہ بے ہے، اس کی حالت عجیب ہے، اللہ اس پر رحم کھائے گا، اللہ اس پر درس کھائے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول
کرے گا مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام فأین یستجاب لک کہ اللہ کا رسول کہتا ہے اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام، اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا جب آنے والا رزق ہی درست نہیں ہے، حرام کمائی ہے تو آنا تاثیر پیدا ہونا یہ فضول ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نگاہ ڈال لیجئے، پہلے سے زیادہ علماء موجود ہیں، پہلے سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں، پہلے سے زیادہ تبلیغ میں لگے ہوئے لوگ موجود ہیں، دین کے مدرسے زیادہ ہیں، مکاتب زیادہ ہیں، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں پہلے سے زیادہ نمازیوں سے پر رہتی ہیں، لیکن اگر ہم آپ سے سوال کریں قرآن نماز کی خصوصیت یہ بیان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن میری نماز میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں لیکن میری نماز اثر انداز نہیں ہوتی۔ کل ہم غیبت کرتے تھے نماز سے پہلے تو آج بھی غیبت کرتے ہیں، کل جوا کھیلا کرتے تھے نماز سے پہلے تو ہم جوا کھیلا کرتے ہیں، ہم سمتے بازی کیا کرتے تھے تو نماز سے پہلے بھی کرتے تھے نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے پردگی عام تھی، کل بھی عام تھی، نماز سے پہلے بھی تھی آج بھی تھی، ہم نے کسی کے پیسے ہڑپ کر رکھے ہیں نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی، ہم نے کسی کا حق مار رکھا ہے، ہم نے کسی کی زمین دبا رکھی ہے تو نماز سے پہلے بھی دبا رکھی ہے، نماز کے بعد بھی دبا رکھی ہے۔ یہ برائیاں جو سلسلے وار چل رہی ہیں نماز سے پہلے بھی کرتا ہے انسان، نماز کے بعد بھی کرتا ہے، آیا نماز کی خصوصیت بدل گئی، نماز کی حقانیت بدل گئی، یا نماز کی جو صفت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا تھا وہ بدل گئی؟ اگر قرآن نہیں بدلا اور نہیں بدلے گا قیامت تک، اس کا فرمان کل بھی سچ تھا، سچ ہے اور قیامت تک سچ رہے گا۔ نماز کی خصوصیات جو کل بیان کی گئی تھی وہ آج بھی ہیں، لیکن میرے پیٹ میں جانے والا رزق کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے، اسی لیے مجھ سے نماز پڑھنے کے باوجود، اچھائیاں کرنے کے باوجود، اچھائیوں کو پانے کے باوجود برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں، غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، سچا نہیں چھوٹ رہا ہے، شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، گنہگار گناہ کے کام نہیں چھوٹ رہے ہیں، بے پردگی ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس رزق کی برکت ہے کہ اگر رزق حلال ہو جائے تو آج بھی وہ خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے حالات کی فکر کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، تغیر پیدا کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ رزق حلال کی نحوست سے کئی بڑی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو پہلی شرط جنت میں داخلے کی یہ بیان کی گئی تھی کہ اے لوگوں اپنی روزی روٹی حلال کرو۔ دوسری شرط وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، انسان سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، اپنی زندگیوں میں سنتوں کو اتارے، اپنی گھریلو زندگی کو بھی سنت کے قالب میں درست کرے ڈھالے، اور باہری زندگی کو بھی، کاروباری زندگی، کھیت کی زندگی، کھلیان کی زندگی، اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنی تہذیب کی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اپنے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل، اپنے لیے اسوہ اور نمونہ نبی کی ذات کو بنائے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی جی اللہ کہتا ہے، اے نبی جی ان سے کہیے ان لوگوں سے کہ اگر یہ میرے محبوب بننا چاہتے ہیں، میرے نزدیکی بننا چاہتے ہیں، میرے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میرے قریبی ہونا چاہتے ہیں، تو ان سے کہیے اے نبی جی کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے رسوے کو اپنائیں، آپ کے طریقے سے محبت کریں، اللہ انہیں محبوب بھی بنا لے گا، ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ اللہ کا رسول کہتا ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص میری سنتوں سے محبت کرے گا، میرے طریقے سے محبت کرے گا، میرے رسوے سے محبت کرے گا، میری لائی ہوئی تعلیمات سے محبت کرے گا، میرے لائے ہوئے اصول کو
نے گویا مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی میرے ساتھ اس کا گزارا ہوگا۔ اس لیے سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریے، اور اگر سنتوں کو اپناؤ گے نئی مسلمانوں تو اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے آج دنیا میں سب سے ذلیل ہو چکے ہیں۔ مذہب اسلام وہ مذہب بن چکا ہے جو دنیا کا بد سے بدتر مذہب ہے۔ مسلمان دنیا کا وہ قوم ہے دنیا کی جو سب سے ذلیل اور پست اور خوار قوم ہے۔ عزتوں کی نیلامی آپ کی ہے، کاروبار پر حملہ مسلمانوں کے ہے، کاروبار کے ساتھ کھلواڑ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ذلیل کہیں ہوتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں، کہیں مارے اور پیٹے جاتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے معزز اور مسلمان تھی، آج دنیا میں سب سے بدتر مسلمان کیوں ہو گیا؟ کیا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے میرے اندر؟ اگر نہیں ہے تو یہ ذلت جو آج میرا مقدر بنتا جا رہا ہے اس سے زیادہ ذلیل ہو گئے مسلمانوں۔ یہ شکوے کرنا چھوڑ دو کہ مجھ پر حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، میرے حالات ناگفتہ بنا رہی ہیں، میرے اوپر دیگر قومیں ظلم کر رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں کوئی فساد رونما ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، مشکات کی روایت ہے، اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے میں احکم الحاکمین ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں اور دنیاوی بادشاہوں اور دنیاوی مالکوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تم اچھائیاں کرتے رہو گے، اگر تم برائیوں سے بچتے رہو گے، اگر دنیا میں سنتوں کو زندہ کرتے رہو گے، ان میں استحکام بخشتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دے گا، جو تمہارا خیال رکھیں گے، تمہارے حالات کو درست کریں گے، تمہارے کام آئیں گے، تمہاری مصیبت میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور اگر تم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تو ان دنیا کے بادشاہوں کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم اچھائیوں کا حکم نہیں کرو گے، برائیوں سے روکو گے نہیں، سنتوں کو زندہ نہیں کرو گے، گناہوں سے بچو گے نہیں، تو ان دنیاوی بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دوں گا، وہ تمہیں ماریں گے، ستائیں گے، تکلیف دیں گے، تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیں گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں اللہ کا رسول فرماتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے لوگو اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر ایسی قوم مسلط کروں گا جو تمہیں مارے گی، ستائے گی، تکلیف دے گی۔ تَدْعُونَهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ حالات نہیں آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بے راہروں بے پردہ ہو جائیں گی۔ قالوا یا رسول اللہ ان ذلک لکائن، اللہ کے رسول یہ بھی ہونے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام واشد، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے، اس سے بدتر حالات آئیں گے۔ کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائیوں کو اچھائی نہیں سمجھو گے، اچھائیوں کا حکم نہیں کرو گے، برائیوں سے روکو گے نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے صحابہ کے پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے بدتر حالات آئیں گے۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب تم اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھو گے، برائی کو برائی نہیں، بلکہ تمہارے یہاں برائیاں اچھائی بن جائیں گی اور اچھائیاں برائی بن جائیں گی، تمہارا کیا حال ہوگا؟
کیا یہ حالات نہیں آ گئے ہیں؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اس کے گھروں کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ اگر بچہ نماز پڑھنے نہ جائے، قرآن پڑھنے نہ جائے، گھر میں عورتیں نماز نہ پڑھیں، اچھائیوں کا حکم نہ کریں، تو نہ میری چوڑیکتی ہے نہ گھر کی عورتوں کی چوڑیکتی ہے۔ اور اگر میرا بچہ ٹیوشن نہ جائے تو باپ بھی سر کو آسمان پہ اٹھا لیتا ہے، ماں بھی اسے سلواتیں سناتی ہے۔ اور میری صورتحال یہ ہے کہ سبزی اگر مارکیٹ سے میں غلط لاؤں تو میرا باپ بھی ڈانٹتا ہے، میری ماں بھی ڈانٹتی ہے کہ تجھے سبزی خریدنا نہیں آیا۔ آج مسلمانوں اسلام کی حیثیت نہ سبزی کے برابر رہ گئی ہے، نہ ٹیوشن کے برابر رہ گئی ہے، نہ ایک معمولی کام کے لیے رہ گئی ہے۔ میری صورتحال جب یہ ہو جائے گی تو دنیا میں ذلت ہمارا اور آپ کا مقدر نہیں ہوگی۔ کیا تم دنیا میں سرخرو ہوگے؟ اللہ نے تو اصول بتلایا تھا، دستور بتایا تھا، قانون دیا تھا، انتم العالم ان کنتم مومنین، تم مومن کامل رہو گے تو دنیا کی غلامی تمہارے سر میں ڈال دوں گا، دنیا کی حکومتیں تمہارا قدم چومیں گی، تم دنیا کے مالک بنو گے، لیکن شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ لیکن اگر یہ حالات نہیں ہیں تو اپنی خیر بناؤ۔ یہ تو اس نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ اس روئے زمین پر محفوظ ہیں، ورنہ ہم میں اور آپ میں کوئی بندر اور خنزیر ہونے سے بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، قوموں نے ایک گناہ کیا، اللہ نے پکڑ لیا، انہیں تہس نہس کر دیا۔ ایک گناہ نہیں، وہ سارے گناہوں کی لسٹ میرے سامنے ہے اور سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، گناہوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ کی جانب سے پکڑ نہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی کیفیت بدلو، اپنے معاشرے کو بدلو، اپنا سماج بدلو، اپنا کلچر بدلو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں اس سے برے حالات آئیں۔ اگر یہ نیت ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے تقریر سنوں گا اور سن کر کے کل مقبروں پہ کھڑے ہو کر کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے کل تبصرے کروں گا کہ فلاں کا بیان اچھا تھا، فلاں ذرا ڈھیلے تھے، فلاں کا کیا کہنا، اگر یہ مقصد ہے تو کفر اور لعنت ہے اس جلسہ کرنے اور کرانے اور سننے اور سنانے پر۔ اور اگر مقصد یہ ہے سن کر کے کمپریزن کروں گا، دیکھوں گا میری زندگی کیا ہے، کیا اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہے، کیا میرا معاشرہ وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے، کیا میری تہذیب وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے تھے، کیا میرا طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو یقیناً یہ جلسہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا اور ہمارے لیے سفارش کا سامان مہیا کرے گا۔ لیکن نیتوں کا فطور درست کرو۔ اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، دنیا کی قدر آ جائے گی، اللہ اسلام کے روح، اسلام کے دبدبے، اسلام کی شان و شوکت کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ قرآن اور حدیث کی برکت اٹھا لے گا۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ بِعَيْنِ اللَّهِ۔ اور جب تم آپس میں گالم گلوچ کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو گے، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے لگو گے، تو یہ امت جو محبوب خدا کی محبوب امت ہے اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ آج تم نے دنیا کی عظمت دلوں میں بسا لی، آج اسلام کا روح اور دبدبہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ تم 55 ملکوں پر حاکم ہو، برسر اقتدار ہو، خود مختار تمہاری حکومت ہے، لیکن نہ تمہاری کہیں سنی جاتی ہے، نہ کوئی بات کہتے ہو تو مانی جاتی ہے، نہ احتجاج کرتے ہو تو توجہ دی جاتی ہے، نہ میمورنڈم دیتے ہو تو کوئی سنوائی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کی ناراضگی میرے سر پر ہے، ورنہ اللہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں گے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بڑا ہمارا ہو جائے، جب حکم الحاکمین میرا ہو جائے، جب سلطان السلاطین کے ہم غلام بن جائیں تو دنیا کی طاقتیں تو کھلواڑ ہیں، ان کا کوئی بھی کیا ہوا کار، ان کا کوئی بھی کیا ہوا ظلم میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے اندر تبدیلی لائیے، تغیر لائیے اور یہ سہ کر کے کہ
میرے حالات ایسے ہی رہیں گے. نہیں مسلمانوں، اللہ قوموں کو موقع دیتا ہے، ان موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ اللہ موقع چھین لیتا ہے اور پھر قومیں افسوس کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنے گھروں میں پردے کا نظم کریے، حالات کو درست کریے. ماں اور بہنوں سے میں انتہائی درخواست کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے تو جنت بہت آسان کر دی تھی. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت الزكاة مالها وأطاعت بالها وحسنت فرجها فبأي أبواب الجنة دخلت شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم 5 کام کر لو، اپنی زندگی میں اتار لو، اپنے حالات درست کر لو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. المرأة اذا صلت خمسها، وقت پر 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شهرها، روزے رکھ لیں، شوق سے خوف سے نہیں، نماز شوق سے پڑھ لیں. تفصیل اپنے علماء سے پوچھیں، آپ کے ہاں علماء دستیاب ہیں. روزے شوق سے رکھیں، خوف سے نہیں. اور اب تو نوجوانوں کی صورتحال ہے کہ گرمی میں رمضان آتا ہے تو مائیں اپنے نوجوان بیٹوں سے کہتی ہیں بیٹا تو دبلا ہو جائے گا، تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. غیرت مر گئی ان ماؤں کی جنہوں نے تپش کے حالات میں اپنے کئی لاڈلوں کو، اپنے کئی جانوں کو میدان کاردار میں ذبح کروا دیا اور یہ کہا کہ اسلام کے لیے میری کوئی اور اولاد ہوتی تو میں اسے بھی ذبح کروانے میں دریغ نہیں کرتی. اس لیے اپنے حالات بدلیے، اپنے وقت پر روزے رکھیں، نماز پڑھ لیں، وصام الشهر وأدى الزكاة مالها، اپنے مال کی زکاة ادا کر لیں. آج بیشتر عورتیں، بلکہ کہہ لیا جائے جو میری ماں اور بہنیں شادی شدہ ہیں ان میں سے 80% 90% عورتیں وہ ہیں جن کے اوپر زکاة واجب ہے. وہ سمجھتی ہیں شوہروں کے ذمہ ہے اور شوہر سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی چیز فرضی نہیں ہے. اپنا حساب کر کے علماء سے پوچھ کر کے زکاة نکالنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ زکاة کا نہ نکالا ہوا مال کل قیامت کے دن اسطح بن کر کے میرے گلوں میں ڈال دیا جائے گا. اولاد کی بیماری، گھر میں حالات ناگفتہ بے ہونا، ہر ایک پریشان ہونا، لڑائی جھگڑا ہونا، گھر میں تنگیوں کا شکار ہونا، یہ سب زکاة نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے گھروں کا ماحول زکاة ادا کرنے کا بنائیں. وقت پہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکاة ادا کر لیں، اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں، ان کا کہا مان لیں اور ان کے حقوق ادا کر لیں. وحسنت فرجہا، اور اپنے پردے کی حفاظت کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں. یہ 5 کام کر لیں. اللہ نے تمہیں محبوب بنایا تھا، تمہیں پردے میں رکھا تھا. آج دنیا میں جو بھی قیمتی چیزیں تھیں اللہ نے انہیں پردے میں رکھا ہے. گیہوں کا دانہ پردے میں ہوتا ہے، چاول کا دانہ پردے میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ 5 کا سکہ بھی پردے میں ہوتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں، تم غور کرو کہ اللہ نے تمہیں محبوب بنایا تھا، پردے میں رکھا تھا، لیکن تم نے اپنی عزتوں کی نیلامی کر دی. تم بے پردہ ہو کر کے تم میں ام کلثوم ہے، تم میں فاطمہ ہے، تم میں زینب ہے، تم میں رقیہ ہے، تم میں رابعہ بصریہ ہے. کم سے کم ان ناموں کی تو لاج رکھو. اور اس سے بے غیرت وہ ماں اور باپ ہے جو اپنی نوجوان بچیوں کو بے پردہ کر کے قوم اور سماج کے سامنے بھیجتے ہیں اور قوم اور سماج کے سامنے ان کو بے پردہ کرنے میں جھجک نہیں ہوتی. آپ غور کریے، حضرت فاطمہ کا آخری وقت
ہوتا ہے زار و قطار رونے لگتی ہے. ام سلمہ پاس میں بیٹھی ہیں، ام سلمہ پاس میں بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی اس لیے کہ موت کا خوف اور موت کا ڈر لگ گیا. اللہ کے رسول کی خوشخبری تمہارے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے ابا جان سے تم ہی ملو گی جا کر کے، پھر کیوں فاطمہ رو رہی ہو؟ تو فاطمہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ کل مر جاؤں گی اور کل لوگ مجھے دفنا دیں گے کفنا دیں گے. رو اس لیے رہی ہوں کہ کل میری روح نکل جائے گی، میں دنیا سے چلی جاؤں گی. یہ جسم جس پر آج تک کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کل کفنا کر دفنا کر چارپائی پر لٹائی جاؤں گی اور لٹانے کے بعد 4 مردوں کے کاندھے پر سوار ہو کر کے میں قبرستان جاؤں گی. تو اس کفن پر غیر مردوں کی نگاہ پڑے گی، جس جسم پر اور جس کپڑے پر آج تک کسی مرد کی غیر مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اس لیے رو رہی ہوں. ام سلمہ کہنے لگی میں لکڑیاں لگاؤں گی، چادر تانوں گی، تمہارا جسم اور تمہارا کفن نظر نہیں آئے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں، حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اب سکون سے ہمیں موت آ جائے گی. میں بھی تو انہی کے ماننے والا ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی تو انہی کی ماننے والی ہیں. پھر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اور اب تو باپ اور بھائی اور شوہر اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کے گھر کی عورت بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے. اور ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم حضرت جی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، ہم دیندار ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں. لیکن میری ماں اور بہنیں، میری بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہیں اور پھرتی ہیں. اگر دنیا میں کوئی عورت بے پردہ ہوتی ہے تو اے مسلمانوں، اس میں یا تو شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے، یا باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، یا بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر یہ 3 لوگ سدھر جائیں تو معاشرے میں کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی. یہ ساری کمی اگر ہے تو انہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. یا تو شوہر بے پردہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو، یا بھائی اپنی بہن کو بے پردہ کر رہا ہے، یا باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اس نہیں ہے جو کہا جائے کہ بچیوں میں کمی ہے. اور اگر یہ کوئی غلط قدم اٹھا لے اور کسی غلط راستے پر چل پڑے میری ماں اور بہنیں، اور کوئی گناہ ان سے ہو جائے تو اے مسلمانوں، تم بری ذمہ نہیں ہو. کل قیامت کے دن تم سے پوچھو گی کہ تم نے کیسی تربیت کی تھی کہ تیری بیٹی نے غلط کام کیا. اور اب سماج میں رونا دھونا کہ میری بچی نے یہ غلط کام قدم اٹھا لیا، یہ غلط کام کر دیا، پہلے اسے تمہیں سوچنا تھا. اس لیے مسلمانوں اپنے حالات بدلیے، حالات کے اندر تبدیلی لائیے. جنت میں داخلے کی پہلی شرط یہ تھی کہ آدمی روزی روٹی حلال کر لے. دوسری شرط یہ تھی وَعَمِلَ بِالسُّنَّةِ، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے. اور تیسری شرط یہ ہے وَعَمِلَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، آدمی ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے. بھائی بھائی کی تکلیف سے، خاندان خاندان کی تکلیف سے، پڑوسی پڑوسی کی تکلیف سے. اور پڑوسی اگر برادران وطن ہیں تو وہ بھی آپ کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں. آپ اخلاق عام کریے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے رسول کا اخلاق لوگوں میں بانٹیے. اگر آپ نے اللہ کے رسول کے اخلاق کو بانٹا ہوتا، ان کے محبت والے اصول کو پیش کیا ہوتا، دشمنوں کے ساتھ آپ کے رویے کو دیکھا ہوتا، غیر قوموں کے ساتھ آپ کے معاملات یاد ہوتے، تو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ہمارے سامنے نہ جھکتی، ہم سے محبت نہ کرتی، ہم سے تعلق نہ رکھتی. نہیں مسلمانوں، ہم تو وہ تھے کہ جس کو دیکھ کر کے دنیا جھک جایا کرتی تھی.
ہم تو وہ تھے کہ سمندر میری آواز سن لیتا تھا، دریا میری آواز سن لیتا تھا، آسمان سے فرشتے نیچے اتر آیا کرتے تھے۔ آج میری آواز اتنی بے دم ہو چکی ہے کہ پڑوسی کو آواز دیتا نہیں سنتا، خاندان کو پکارتا ہے نہیں سنتا، پڑوسی کو کہتا ہے نہیں سنتا۔ یہ آواز اتنا دمدار تھی، بے دم کیوں ہو گئی؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کل بھی دمدار تھی، آج بھی دمدار ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے، تغیر کریے، اپنے سماج کو بدلنے کی فکر کریے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھاتے ہو، اپنے عیبوں کی جانب اٹھاؤ کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اپنے گھر کو دیکھو کہ میرے گھر کے اندر کیا برائیاں ہیں، میرے سماج میں کیا برائیاں ہیں، میرے گاؤں کے اندر کون سے عیب پائے جاتے ہیں۔ آپ سر جوڑ کے بیٹھیے، بڑے بوڑھے بیٹھیں اور نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان کے عیبوں سے متنبہ کریں۔ تم غلط انداز مت اختیار کرو، کسی کو غلط دیکھو تو پھیر کر چلے جاؤ، اتنی اہمیت نہیں۔ اپنے بڑوں کی اہمیت کو جانو، اخلاق کو عام کرو، شریعت کو اپناؤ۔ اللہ نے اعلان کیا تھا، میں نے آیت پڑھی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے لوگو اللہ کو اللہ مانو، اللہ کے رسول کا اقرار کرو، سنتوں کو زندہ کرو، اللہ تمہیں 3 انعامات سے نوازے گا۔ نمبر 1، اس دنیا کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائے گا، کم استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے دے چکا ہے۔ تم اخلاق کو بڑھو، تم غیر قوموں کو قریب تو کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو بڑی محبت کی قوم ہے، یہ تو دوسروں کو پوچھتی ہے، تمہیں نہیں پوچھے گی، تمہارے پیروں کو بھی چھونے کے لیے تیار ہے۔ محبت کا پیغام تو عام کرنے کی کوشش کرو، بانٹو تو ایک دوسرے سے قریب تو لاؤ، اور دوسری قوموں کے پاس جاؤ، نبی کا طریقہ انہیں بتلاؤ کہ میرے نبی ایسے تھے، ایسے محبت کا پیغام دیتے تھے۔ دیکھیے آپ سے غیر قومیں قریب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے اور پڑوسیوں کا خیال رکھیے، حالات کا خیال رکھیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیے۔ اللہ اس روئے زمین کا مالک بنائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ۔ اللہ کہتا ہے وہ مذہب اسلام جو دنیا کا مظلوم ترین مذہب ہے، میں سب سے پسندیدہ مذہب بنا دوں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ روئے زمین جو ہر وقت امن کے بجائے خوف و ہراس کا ماحول ہے، شام کو انسان سوتا ہے تو سوچتا ہے صبح پتہ نہیں کیا حالات آ جائیں گے، سکون ختم ہو چکا ہے، سکون غارت ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس دھرتی کو، اس روئے زمین کو امن و امان کا گہوارہ بنا دوں گا، چین اور سکون کی بانسری بجا دوں گا۔ تم اللہ کے رسول کو تو مانو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو، کسی کو مت پوجو، مجھے اللہ جانو۔ جانور سے بھی تو گئے گزرے ہو چکے ہیں ہم، کتا بھی آدھی روٹی کھا کر کے دن بھر اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا، اور میری صورتحال یہ ہے کہ میں دن بھر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہوں اور ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہوں۔ اے انسانوں، اگر تم صرف کھانے اور پہننے کے لیے آئے تھے، تم دنیا میں کمانے کے لیے آئے تھے، تو مجھ سے بہتر وہ جانور ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں۔ اس لیے جنت میں داخلے کی 3 شرطیں بتائی گئی تھی۔ نمبر 1، آدمی روزی روٹی حلال کرے۔ نمبر 2، سنتوں کو زندہ کرے۔ نمبر 3، اس کی ذات سے ہر ایک محفوظ ہو جائے۔ یہ 3 کام کر لو گے، اللہ نے فرمایا تھا، رسول کی زبانی کہلوایا تھا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ان 3 باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے، اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے۔ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
جزاک اللہ